الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دی آمد دے صدقے نال اور دیگر آئمہ اور انہاں دی اولاد دے آمد دے صدقے نال شعبان المعظم دیاں خوشیاں نال دے صدقے نال خالق کائنات تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہوں خالق کائنات انہاں خوشیاں دے صدقے نال پارا چنار دے مومنین دیاں گھراں آباد اور شاد فرمائے اللہ پاک انہاں خوشیاں دے صدقے نال فلسطین وچ بھی یہ خوشیاں نصیب فرمائے جڑے بے اولاد نے خالق کائنات خصوصی رات دا واسطہ اور کل آن والے دن دا واسطہ اللہ پاک انہاں دیاں چوڑیاں آباد اور شاد فرمائے بانی جشن دی توفیقات خیر چ اضافے واسطے اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مرتبہ صلوات سارے حضرات اہل بیت صلی علی محمد میرے محترم سامعین حضرت امام حسین علیہ السلام تاریخ دی گمنام شخصیت نہیں پوری دنیا حضرت امام حسین علیہ السلام نو کسے نہ کسے حوالے نال ضرور جانتی ہمیں لوگ رضی اللہ دے حوالے نال جانتے ہیں تاہم امام حسین تو واقف نے علیہ السلام دے حوالے نال جانتے ہیں پھر بھی امام حسین علیہ السلام تو واقف نے شکریہ ایک پرائمری سکول دا بچہ بھی جانتا ہے کہ نبی دے نواسے دا نام حسین ہے جناب سیدہ دے لخت جگر دا نام حسین حضرت علی دے بیٹے دا نام حسین ہے یعنی یہ وہ تعارف ہے امام حسین علیہ السلام دا جڑا اسلامیات پڑھنے والے بچے بھی 5ویں جماعت تک جانتے یہ جڑے اجتماعات کیتے جاندے نے اور روشنیاں لائیں جاندیاں نے اور خوشی دا اظہار کیتا جاندا ہے اور پھر روڈاں وچ بھی کنا کرا رش ہے یہ وچ کچھ ایسی چیزاں نے جڑیاں سانو دسنیاں ضروری نے اہم دسنا سی یہ چاہنے ہاں کہ جویں ساڑھے اتے ساڑھی ذات تے دین واجب ہے نا دین تے حسین واجب میں دوبارہ عرض کر دینا میں جلدی کر گیا شاید جس طرح ایک انسان تے دین واجب ہے یعنی ضروری ہے دین ساڑھے واسطے ضروری ہے یہ مسلمان ہیں تے دین ساڑھے واسطے ضروری ہے یہ جنہ ساڑھے واسطے دین ضروری ہے نا انہاں دین واسطے حسین ضروری ہے میرے محترم سامعین اسی دسنا چاہنے ہیں اس جشن اس تقریب خوشی تے کاری رہے ہیں انشاءاللہ اسی شعر پڑھیے تاں بھی خوشی نال پڑھنا ہے اسا سننا ہے پھر بھی خوشی نال سننا ہے تقریر ہوندی ہے قصیدہ پڑھیا جاندا ہے خوش ہاں سی الحمدللہ کچھ بھی نہ کریے تے ساڈے منہ ہی پہ دسدے نے پے خوش ویسے بندہ روز بھی بندے نو ملدا ہوئے تے ویسے کسے ویلے بندہ وندے سار اگر عقل ہوئے تے آندا ہے اج بڑے چمکے ہو ہے نا کئی باری بندے آندے نے اج بڑے چمکے ہو اصل گل یہ کہ جڑے شابان چڑھتے اثار نہ اسی اونجی چمک جانے ہیں پاویں چمک قبلہ دے واسطے کوئی تسی تقریب کرو یا نہ کرو تسی کو ذاکر بلاؤ یا نہ بلاؤ تسی کو جشن اس طرح مناؤ مرضی ہے تہاڈی لیکن ساڈے نا انجے شابان دا چند نظر آوندے اثار وہ چہرے چمک جاندے ہیں وہ جڑی چمک ہے نا جی چمک آخر لائٹ پہ نکلدی ہے یہ پیچھے کوئی مرکز ہے نا جتوں نکلتی یہ پیچھے کوئی مرکز ہے جہد لائٹ نکلتی لائٹ اگے جا رہی لیکن پیچھے لائٹ ہے کئی بار ڈاکٹر آندے نے مریض نو اصل چ نا کام خراب ہو گیا ہے تیرے پیچھے ہی نور مک گیا پیچھے ہی ایک دعا اج کرنی جائے امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال اکھاں دا نور گھاٹا وادا ہو جائے تو کوئی گل نہیں کسی دا پچھوں نور نہ مک جائے جدو پچھوں نور مکدا نا وہ لینس بھی کام نہیں دیندے اب موتیا شوتیا ہوندا ہے اتر جاندا ہے اگوں کٹ دیندے نے وہ لینس پا دیندے نے صفائی ہو جاندی ہے ظاہر دی صفائی ہو سکتی ہے یارا ظاہر دی صفائی ہو سکتی ہے یہ جڑی باطنی نور ہے نا جی یہ بڑا اہم ہے جی باطنی نور یقین کرو جی ربیع الاول آوے نا تے اہل ایمان چمک جاندے اہل ایمان چمک جاندے ایک تانوں دساں جڑے ربیع الاول جی نہ چمک دے وہ شوان چ بھی بجھا ہی رہندے نے اور میں صحیح کرتا سی جیڑے مہربانی جیڑے ربیع الاول چ نہیں نہ چمکتے وہ شعبان چ بھی بجھے ہی نظر آؤ گے
کیونکہ ربیع الاول تے شعبان دا بظاہر تو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب، پھر شعبان ہے نا، بظاہر تے 6 مہینے دا فرق ہے نا. وہ جو ربیع الاول تے شعبان دا اتنا تعلق ہے جنہ حسین منی و انا من الحسین. شعبان اور ربیع الاول دا اتنا تعلق. میرے عزیزو وہ جیڑا نور ربیع الاول چمک لے ہوندا نا وہی نور شعبان چمک لے ہوندا. یہ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے انہوں بیان کرنے تو پہلے میں 2-4 تمہیدی جملے عرض کرنا چاہتا. میرے محترم سامعین، اے جڑا امام بارگاہ کسے تعمیر کیتا ہے پہلے جگہ لئی ہوئے گی، میرا خیال ہے تو نہیں جگہ لئی ہونی تو ہی بنے. ایڈی میں اوکھی گل تو کوئی نہیں کیتی، بندے خاموش ہو گئے. پہلے جگہ خریدی گئی ہوئے گی یا کسے وقف کیتی ہوئے گی، کسے دی ذاتی ہوئے گی، کسے وقفی تھی یا کسے خرید کے وقف کی تھی. وہ پھر انہاں ہولی اپنانا شروع کیتا، پھر بنیاداں، پھر دیواراں، پھر چھت. اس ویلے الحمدللہ آباد ہے. یہ ورثہ ہے انہاں لوگاں دا جنہاں امام کوٹ تعمیر کی. یہ ورثہ ہے، گھر ورثہ ہو سکتا ہے تے اے دا خیر بے وارث یہ دا بھی ورثہ ہے. انہوں اسی ورثہ نہ سمجھاں گے تو ضائع ہو جائے گا. جڑے بندے مسجدوں ورثہ نہیں نہ سمجھتے وہ انشاءاللہ کدی نہیں گئے. گرجا کدا ورثہ ہوندا یارا؟ گرجا دا وارث کوئی نہیں ہے. نہیں ایتھے مطلب سیالکوٹ تے الحمدللہ ساڈے کرسچن بھائی بہت زیادہ نے اور مرکز ساڈے گجرانوالا تے سیالکوٹ الحمدللہ. یہ گرجے دا کوئی نہ کوئی وارث ہوندا نا. جڑا وارث ہوندا کسے ورثے دا ہی وارث ہوندا نا. اچھا گرجے دے وارث کون ہوندے نے؟ کرسچن. تے جانا کنے وہ نہیں جانا، کرسچن ہی جانا، وارث ہی جانا. مسجد نو بھی اپنا ورثہ سمجھو. میں پہنا سارے مسلمان ہر مسجد نو اپنا ورثہ سمجھو. مسجد غوثیہ ہوئے، گلزار مدینہ، بہار مدینہ، مسجد توحید، مسجد علی، مسجد صدیق اکبر، مسجد فاروق اعظم، مسجد ذوالنورین، سب مسجدوں نو اپنا ورثہ سمجھو. میں سب نو پہنا یار مسلمانوں نو سب مسجد نو اپنا ورثہ سمجھو. وہ تہاڈا ورثہ ہے، وہ دھیان رکھو. جاؤ خراب نہ ہوندی ہوئے، جالے نہ لگے ہون. مہربانی فرماؤ. ہن میں ترلا کر لگا مولویاں دا، پہلا میں بندیاں دا ترلا کیتا ہے. چلو میں ایک بیٹھک جو بیٹھا سا تو چند بندے سامنے آ گئے تے آکھن لگے آ جاؤ اندر. وہ نال دا بندہ انہوں آندا تو تے آندا سا تے بندے بیٹھے نے، اتنے تے مولوی بیٹھے. یہ مطلب ہے میں تاں عرض کیتی ہے سانو لوگ ہورے بندے بھی شامل کر دے کہ نہیں سانو آندے. یقین کرو میں ایسے ایسے معاملات ویکھے نے کہ لنگر جتے پکا ہوندا نا، لنگر جتے بنیا ہوندا ہے گوشت وغیرہ مولویاں واسطے کتے وکھرا، باقی عوام نے بھی کتوں لنگر کھانا ہی ہوندا ہے. اوتھے بندے آندے نے، بندیاں دا لنگر ادھر جے نورین، فاروق اعظم، مسجد علی، مسجد حسین، مسجد عائشہ، مسجد حفصہ، جدا نام مسجد ہے نا سارے مسلمان انہوں اپنا ورثہ سمجھن. تے مولویت تو انہوں قرآن دا نا جے نیرا اپنا ورثہ ہی نہ سمجھ چھڑو. مہربانی، بہت شکریہ. تمام مسلمان مسجد نو اپنا ورثہ سمجھن. مہربانی تے انہوں حفاظت بھی ورثہ سمجھ کے کرن، وہ دی رونق بھی ورثہ سمجھ کے آباد کرن. یہ دا مطلب ہے جدوں میرے مہربان ساڑھے ساتھی مولوی مسجد نو اپنا ورثہ سمجھن چھٹ دن گے نا ادھر ساریاں دی ساریاں مسیطہ جو ہو جائے. شکریہ قبلہ. ہر مسجد ہر مسلمان دی نماز ہو جائے. اچھا بولو کعبے جا کے ساریاں دی ہو جاندی ہیں. یارہ بیت اللہ چ میں آنج والے بھی ویکھے نے، 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 کنوت والے بھی ویکھے نے، رفع جدین والے بھی ویکھے نے. ایک مولوی صاحب نے پوچھا اتنے بڑے سواد ہوندے نے، اتنے بندے ڈرتے جھوٹ نہیں بولتے، پیسے لگے ہوندے نا عمرے تے یا حج تے لوگ سمجھنا جھوٹ بول کے تے ہمیں ضائع ہی نہ کتے کر لیے، کوئی شاید اللہ دا گھر سمجھ کے چھوڑے. میں کہ مولوی صاحب اتنے سارے دی ہو جاندی، اے جی ویکھ لو ہو جاندی. میں کہ ساڈی بھی اتنے ہو جاندی، تہاڈی بھی ہو جاندی. جی ہاں جی ہاں میں اتنے کی ہے اللہ دا گھر کیوں ہویا؟ تو میں کہ وہ تیرا گھر ہے. جڑا پاکستان چ گھر ہے وہ بھی تے اللہ دا ہی گھر ہے.
ہر مسجد بہت شکریہ جناب یہ اگر تساں جناب اس جانچ سیکھنی ہوئے کئی باری کام دی جانچ نہیں ہوندی جدے کو جنوں آؤندی ہوئے تو کو سیکھ لینی چاہیے تہاڈا کی خیال مینوں جی بجلی دا نہیں پتا تو میں ضرور کرنٹ لوانی میرا خیال نہیں پتا کہ بجلی والوں پوچھ لینا چاہیے ساڈے کولوں پوچھ لو میں تمہیں گل دساں یہ جنیاں مساجد نے نا خدا دی قسم انیاں دی تو ویسے لوڑ ہی کوئی نہیں جنیاں کو بن گئی ہیں جیڑا نمازی لڑ پیندا وہ وکھری مسجد ہی بنا لیندا وہ آندا منڈیاں تو پیسے کر اسی اپنی بنا لیں اصل چ رش نہ علامہ اقبال نو جانتے ہو تھوڑا بہت الحمدللہ وہ فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجد راتوں رات بنا چھڑی ہے تو نمازی لب دے کوئی نہیں پہ بہت وڈی مسجد سویرے بہت نمازی ہون 15-16 ہوندے تے ہزاراں دی آبادی ہوندی ہے میرے عزیز دوستو انہوں سارے اپنا ورثہ سمجھی اگر جانچ نہیں نہ پہ ہوندی اس مسجد دی حیا دی تمیز دی اس مسجد دی عزت کرنی ہے نا قرآن میں ہاتھ پھڑ لی نا جے کسی نو اعتبار آ جائے پوری دنیا دیاں مسجداں بیت الحرام مسجد الحرام بیت اللہ شریف دا ماڈل نے اتھوں یہ ساریاں مسیتاں بڑیاں نے اسے واسطے دیکھو جا وہ تے نبیاں بنائی سی نا مسجد جنہوں بیت اللہ کیا جاندہ ہے تے ایس مسیتہ بھی پلیت بندہ نہیں جا سکتا جڑی اتھوں والی جا سکتا نہیں جا سکتا انہوں کی ایک تو نبیاں بنائی یہ نبیاں نہیں بنائی او دن انہوں نسبت ہے یہ او دا ماڈل ہے یہ مسجد او دا ماڈل ہے یہ میں عام لفظ آکھیا ہے تے قرآن میرے ہاتھ جی اسے ماڈل نو شبیہ آندے ہر مسجد اس مسجد دی شبیہ ہر مسجد اس مسجد دی طرز تے بنی ایتھوں نسبت دیتی نہیں تے شبیہ دا بھی احترام جائز نہیں ہویا یہ دا مطلب ہے کدی بندے یقین کرو مسیتاں دی بے احترامی نہ کرن جے سانو کتے شبیہ دی تعظیم کر دے ویکھ لے او خدا دی قسم شبیہ دی تعظیم کری دی یہ مسجد شبیہ ہے قبلہ اس مسجد دی یہ دی تعظیم کرنی بڑی ضروری ہے ہن میرا خیال ہے پھر اتھی آ جائیے آپ مسجد ایسی وارث ہیں کہ نہیں چال بھائی اچھا امام کور دے وارث ہیں مہربانی کرو جیڑا سال بعد بھی اتھے آندا ہے حصہ تو دا ہے نا وارث تے ہیں نا یارا ساڈا ورثہ ہے اور یار ساڈا ورثہ ہے آج جنہیں وارث بیٹھے ہو ایک باری درود تے پڑھو ذرا اے دا امام بارگاہ دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر اے دا کہ تو لینٹر پاٹ جائے اللہ نہ کرے لینٹر پھٹ جائے وہ تو خراب ہو جائے اے جنہیں وارث بیٹھے نے انہاں آ کے آکھنا ہے اے کی لینٹر پاٹ گیا حد موک گئی بھائی بندہ پوچھے کتھے ہو کتھے ہو کتھے ہو کتھے ہو کتھے ہو کتھے ہو تسی آپ وارث ہو کنوں لبدے ہو صدقے جاواں گل میں پہنچا کے چھڈنی یار ہر بندہ جو ہن منیا اسی وارث ہاں یہ ساڈا ورثہ ہے جدوں ساڈا سارے مومنین دا ورثہ ہے قبلہ تے جدوں سارے دا ورثہ ہے تے بندے کیوں آ کے پوچھدے نے اے کی ہویا ہے اے کی ہویا ہے واہ بھائی واہ علامے کیوں دیندے ہو علامے دیندے ہو نا امام کوٹ تے بنا لیا ہے اگوں پھر حفاظت نہیں کیتی امام کوٹ بنا لیا ہے وہ تو لینٹر پھٹے ہیں اگوں پتہ ہی نہیں علامے کیوں دیندے ہو وہ تسی آپ سارے وارث ہو علامہ کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ جنہوں میری سمجھ میں نہ آئی انہوں کہ حد نہیں ہونی میں مثال ہی ایسی دینی ہے الحمدللہ اور یار سارے وارث ہو تے تسی آپ لے آؤ نا تے بنا دیو وہ لے آؤ سیمنٹ تے کہ مستری لے آ کے صحیح کر دیو نا وہ جنہیں وارث نے سارے وارث نے ہن سارے مننے نے درود بھی سارے وارثاں پڑھے ہیں تے لب دے کینوں پھردے نے وہ کتھے گئے نے وہ کتھے گئے نے وہ کون وارث ہے اے جنہ بنایا سی جنہ زمین دتی سی جنہ کھڑا کیتا سی ہاں یہ دا مطلب ہے ہن پتہ لگا ہے وارث دو قسم کے ہوتے ہیں ایک محض وارث ہوتے ہیں ایک وارث بھی ہوتے ہیں محافظ بھی ہوتے ہیں صدقہ جانا مولا تو انہوں جزائے خیر بہت شکریہ صرف وارث ہونا اور ہے محافظ ہونا اور ہے حضرات گرامی آج کا پیغام یہ ہے کہ ساری امت محمد دین کی وارث ہے محافظ صرف درود والے ہیں مہربانی بہت شکریہ محافظ وارث صرف وارث ہونا اور ہے
وارث کے ساتھ محافظ ہونا. دوسری مثال تو بعد قرآن دی آیت پڑھیں. دوسری مثال ہے کہ پاکستان ساڈا ہی ہے کہ کسی اور دا؟ ساڈا ہے. جنہیں ساڈا آکھیا ہے یہ ساڈا ورثہ نا. بولو ساڈا ورثہ ہے. ساڈا دل کردا چھڈن تے، ساڈا دل کردا اینو کوئی لے جائے نہیں. اسی وارث ہاں، یہ ساڈا ورثہ ہے. اسی وارث ہاں، یہ ساڈا ورثہ ہے. یہ سارے وارث ہیں انشاءاللہ. نہیں وارث. اور پاکستان ساڈا نہیں. سیاستدان آندے نے اساں اینوں نقصان نہیں ہون دینا، اس واسطے وہ بھی وارث ہیں. بیوروکریٹ آندے نے اساں پاکستان دا کچھ بگڑن نہیں دینا، میلی آنکھ نکال کے رکھ دیں گے. یہ بڑے بندے گلا کرتے ہیں پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ ہم نکال کے رکھ دیں گے. یہ باپ ڈالے بھی یہی آندے پاکستانی جو ہے. چلو بھائی تھڑے ٹان والے بھی یہی آندے پاکستان، ہم پاکستان انشاءاللہ ہم میلی آنکھ نکال کے رکھ دیں گے. یہ میلی اکھ ہے صحیح، کو میلیاں اکھاں ہے نے جڑیاں پاکستان نو پیڑا پیندیاں. بڑی تکلیف ہے پاکستان دی. میں نا یار اسی سارے وارث ہاں. جڑے سیاستدان نے وہ بھی وارث نے، افسران سارے وہ بھی وارث نے، دودھی بھی اس پاکستان دے الحمدللہ وارث نے، واپڈ والے بھی وارث نے، پولیس والے بھی وارث نے. اسی پرائیویٹ بندے ہیں، اسی بھی انشاءاللہ وارث ہاں. ساڈا بھی ورثہ ہے، ساڈا بھی ورثہ ہے، ساڈا بھی ورثہ ہے. آ جڑیاں روز دیاں 28 لاشاں فوج اٹھاندی ہے، اے باپ ڈالے کتھے گئے؟ اور اٹھاؤ. بینک والے کتھے نے، ڈاکٹر کتھے نے، ٹیچر کتھے نے؟ پاکستان سارے آندا ہے، ورثہ بھی سارے آندا ہے. جدوں میلی اکھ اٹھدی ہے ادوں دوجے ستے ہوندے نے، ایک ادارہ جاگدا ہوندا ہے. یہ مطلب ہے ہم سارے صرف وارث ہیں. پاک فوج کا ادارہ ایسا ہے جو وارث بھی ہے، محافظ بھی ہے. اور یار کیپٹن دی لاش، میجر دی لاش، سپاہیاں دی لاشاں اے روز دے ادھر و مردود 28 مردے نے واصلے جہنم جاندے نے تے نال 25 ساڈے فوج دے بندے شہید ہوندے نے. وارث اسی سارے ہاں. اور جدو رات نو حملہ ہوندا بارڈر تے وزیرستان وچ ادو اسی تے ستے ہونے ہاں. تہاڈا کی خیال ہے جڑی تہاڈی باؤنڈری لائن ہے جڑی بارڈر لائن، بارڈر ان تو بارڈر اصل نہیں کیا جاتا، اینو کچھ کیا جاتا کنٹرول لائن. اس کنٹرول لائن تو میرا کو بندے اس ویلے پھردے ٹردے ہون گے؟ کوئی نہیں. کوئی ڈیوٹی والا ہے اتنے کہ کوئی نہیں؟ جنہیں آخیا نہیں چلیے پھر کی کر دے ہو پہ. میں نہ بارڈر لائن ہوئے، بارڈر یا کنٹرول لائن ہوئے اتنے کو ڈیوٹی دیندے نے پہ بندے نے. اساں اٹھ کے سونا انہاں نہیں سونا. جدو انہاں سونا انہاں جگہ تے بندے آ جانے. وارث اسی بھی ہیں. وہ یار اسی پاکستان دے وارث نہیں، وارث ہاں. یہ مطلب ہے ہماری اس وراثت کو بچانے کے لیے خاص ادارہ ہے جو باقاعدہ محافظ ہے. تیرا کی خیال ہے اللہ دین نو آوارہ چھڑ دیتا سی؟ یہ مطلب ہے پورے مسلمان سنی، مسلمان شیعہ، مسلمان اہل حدیث، مسلمان دیوبندی سارے دین اسلام کے وارث ہیں. دین ہمارا ورثہ ہے، لیکن جب اس ورثے کی طرف میلی آنکھ اٹھتی ہے ایک ادارہ ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ادارہ ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہن میں ادارہ پڑھا جی، پڑھیے ادارہ. دو قسم دے وارث ہوندے نے، ایک محض وارث، ایک وارث بھی. شکریہ ہو گیا جی، تمہید مکمل ہوگی. محافظ بھی. میں وہ ادارہ پڑھ دینا جی، تسی صرف ایک باری درود پڑھنا ہے تو میں ادارہ پیش کر دیں. یہ ادارہ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے. بہت مہربانی. کمال ہے بھائی، کمال ہے، کمال ہے بھائی، کمال ہے. کمال ہے کہ مومن بھی انہی پہ درود پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی انہی پہ درود پڑھتے ہیں. چھڈو یار اللہ بھی انہی پہ درود پڑھتے ہیں.
یہ ہے وہ تحفظ کا ادارہ، یہ ہے وہ تحفظ کا ادارہ۔ اس ادارے کا سربراہ ربیع الاول میں آیا ہے، ادارہ شعبان میں آیا۔ شکریہ کہ بلا نہایت مہربان۔ ہن میرا خیال ہے آیت مجیدہ پڑھیے، 20 منٹ میں نے لگ گئے تمہید تے، ہن آیت پڑھنے ہیں اور اس تھوڑی جی توجہ کرا رہے ہیں میں نوجوان۔ شکریہ کہ بلا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندن اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا دی دعا ہے جی قرآن حکیم۔ اللہ فرماندہ حضرت زکریا نے دعا کی۔ اچھا جڑی دعا اللہ کیتی کسے پوری ہو گئی، مثال دے طور تے تسی دعا کر دیو کہ میں ایک دعا کیتی سی مستری عبداللہ امام کوٹ میں ادو محرم پڑھدا سا، وہ دوست مینوں باہر ملے نے، مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے، میں آج انتہائی خوش ایس خوشی دے نال شابان دی خوشی دے نال انہاں فرمایا کہ اسی شیعہ نہیں تے دعا کرے جی میرے پتر ہوئے، 7 محرم سی، انہاں آکھیا بس جتھے ہور تھاں تے سی گئے کئیاں تھاواں تے اے بھی کسے دسیا پہ مجلس دی دعا کر، وہ 7 محرم نو کوئی میں کوئی معاف کرنا میں خوشی دی گل میں میرے کو رہ نہیں میں سکتا، وہ پھر دعا میں کر دیتی، وہ پھر اگلے سال پھر میں محرم پڑھیا، کوئی کچھ سال ڈیڑھ بعد پھر دوبارہ ملے تھے، وہ کمال ہو گئی، وہ جڑا مہربان سن نا انہاں ایک بچہ چکیا تو آکھن لگے آ جاؤ، یہ ایتھے چکیا کالا کرتا پایا تو آکھن لگے آج، مجھے بڑا پیار آیا بھائی یہ بڑی گل ہے، یہ جے کوئی بندہ سچی مچی مان نہیں جائے بے اتھے ہی دعا ہوئی سی، ورنہ تو انہیں پتہ جو مرضی بندے اچھا باہر انہیں آکھا تو دعا کی اے میں بڑا پیارا جا بچہ خوبصورت، وہ اتھے میں آج آیا نا جدوں کھڑا ہو بیٹا تو کھڑا آج اتھے باہر میں آیا نا ادھر موقع وہ ایڈا ہوئے آج باہر ملیا میں بچہ باہر ملیا میں لبتا رہا اگر ہون کدھرے مہربان تو ذرا میں تصویر بنانا چاہنا اس بچے نا میں بڑا اچھا لگا ہے جوان تو میں ملیا ہے انہوں نے ابا جی دسیا سی بھی نے دعا کی تھی مطلب مجلس سے دعا کی تھی وہ تشریف لے آئے نے باہر میں ملے نے انہوں نے کہا ویکھو وہ بڑا خوبصورت بچہ نوجوان ہو گیا یہ مطلب یہ نکلیا کہ بندے دعاواں کرتے ہیں دعاواں قبول بھی ہو جاندی ہیں قبول ہوئی وہ دعا کر دیتی دعا قبول ہو گئی ہوا چ گل ہے ملے ٹھیک ہے نہ ملے ٹھیک ہے ایک ایسی دعا ہے جنہوں اللہ قرآن چ لکھوا چھڑے دعا کرتے ہیں بندے اپنی قبلہ ضرورت دے مطابق ضرورت نال دعا ہوندی ہے پھر وہ دعا نہیں ہوندی ضرورت نال ایک دور آندا ہے جدو بندہ منگنی دی دعا کردا یا اللہ کدھر میری منگنی ہو جائے ٹھیک ہے منگنی تو بعد دعا کردا یا اللہ پھر نکاح بھی ہو جائے تے نکاح تو بعد دعا کردا ہے اللہ مینوں بیٹا بھی عطا کر دے پھر بندہ دعا کردا ہے کہ میرا بیٹا صحت مند تے جوان ہوئے پھر بندہ دعا کردا ہے کہ پڑھ لکھ جائے تے میرا سہارا بھی بنے دعاواں بدل دیاں جاندیاں یہ دا مطلب ہے جیڑی دعا وقت دے مطابق ہوندی ہے تو وقت گزر جاندہ ہے ایڈی پرانی دعا اللہ قرآن چ لکھوائی ہے تراویحاں واسطے بہت شکریہ یارہ مجلساں پڑھن واسطے ختمہ واسطے اللہ دعا لکھائی ہے میں پڑھ کے ختم پڑھ لیا کرو میرے عزیزو اس دعا دے وچ شکریہ کرو اس دعا چ کوئی مقصد ہے قرآن سے جڑی گل لکھی ہے وہ تو ہدایت ہے وہ لئیے نا پھر اج ہدایت لینے ہدایت انشاءاللہ شبیر دی بارگاہ چاہنا چاہنا مولا دی بارگاہ چاہنا چاہنا جلدی آ جانا اے قرآن ہے اللہ فرماندہ حضرت زکریا نے دعا دی اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا حضرت زکریا کھلو کے بہرے یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ وانت خیر الوارثین تو وارثوں میں سے بہترین وارث ہے میرا موضوع ذہن چھے وارث بھی محافظ بھی شکریہ وارث بھی محافظ بھی فرماتے رہے انت خیر الوارثین تو وارثاں دا وارث ہے میں نو کلیاں نہ چھڑ اجران دا میں نو کلیاں نہ چھڑ امت چ کھلو کے ایڈی امت چ کھلو کے آندا میں کلا رہ گیا جڑا نبی امت چ کھلو کے آکھے میں کلا رہ گیا یہ دا مطلب ہے امت ہے لیکن وہ دے کام دی نہیں
جیڑا بندہ پوتریاں دوتریاں بچ تیاں جوائیاں بچ تے پتراں چ بہ کے آکھے ٹبر ہوئے 52 لوگ بیٹھے ہون دوالے بیٹے بیٹیاں نواسیاں نواسے پوتریاں پوترے تے وچ بہ کے بابا آکھے کلا ہی رہ گیا میں تو سا میرے لئے بیکھنا جی کلا ہی رہ گیا یا اللہ میں کلا رہ گیا یہ دا مطلب ہے ٹبر بتھیرا ہے لیکن بابے دے کام دا بچے کوئی نہیں جیڑا سکول چ کھلو کے ہیڈ ماسٹر آکھے یا اللہ میں کلا رہ گیا وہ 800 منڈا ہوتے ہوئے تینوں کلیا کہ میں چھڑ گیا یہ دا مطلب ہے پکی گل ہے 800 ہوئے تو پاویں 1600 ہوئے او دے کام دا وچ عرس والے دن ڈھول وجدا ہوئے قوالی ہوندی ہوئے جلیبیاں نکلدیاں ہون تے پیر وچ کھلو کے آکھے یا اللہ مینوں کلیا نہ چھڈی وہ مرید آندے شاہ جی ایتھے اسی بیٹھے تانوں کی ہو گیا یہ دا مطلب ہے کہ جڑا طالب علم چاہندا میں کلا رہ گیا او دے کام دا وچ کوئی نہیں جڑا اولاد چ کھلو کے آکھے میں کلا رہ گیا اولاد چ او دے کام دا کوئی نہیں جڑا نبی امت چ کھلو کے آندا ہے کہ میں کلا رہ گیا یہ دا مطلب ہے او دے کام دا امت چ کوئی نہیں او تے اگلی آیت چ پتہ لگا او منگدا کی سی پیا کلا کیوں محسوس پہ کردا سی اللہ فرماندا فاستجبنا لہو پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا وہ جو کہہ رہا تھا نا بہت شکریہ قبلہ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ مجھے تنہا نہ چھوڑ ہم نے اس کی دعا کو فاستجبنا لہو ہم نے اس کو قبول کر لیا پھر وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ ہم نے اس کو یحییٰ دے دیا کمال ہے بھائی کمال ہے ہون پتہ لگا کی پہ منگتے سن وارث یحییٰ بیٹا پہ منگتے سن وہ بیٹا یحییٰ بیٹا ہے نا حضرت زکریا دا یہ دا مطلب ہے بیٹے تو بغیر نبی کلا سی بیٹے تو بغیر نبی کلا بیٹے تو بغیر نبی کلا سی یہ دا مطلب ہے امت چ پاویں کڈے بندے ہون اولاد تو بغیر تے نبی کلا سی نا بھائی جی یہ باہر کو پٹاخہ شراکہ کہہ چلانا ہے تے جی میں تہاڈا انج ترا نکلن لگا پھر تے کام ہوئے آخر جشن ہے تسی چھوٹا موٹا ہو جاتا توجہ فرماؤ یہ جڑے جدہ کوئی پٹاخے ہوندے نا انہاں دا یہ بھی نعرہ ہوندا جا اپنے تو تساں جدوں باہر ٹھا ہوئے تساں آکھنا یا علی چلو جان چھوٹا ہن شروع ہی نہ کتے ہو جان توجہ فرمانا یہ نبی امت دے وچ پیاندا سی میں کلا منگدا کی سی بیٹا بیٹا یہ بیٹے تو بغیر نبی امت چ کلا ہوندا بھاویں کنی امت ہوئے یار امت دی موجودگی چ پیندا نا میں کلا رہ گیا کی گل کی سی امت نبی کی وارث ہوتی ہے دین کی محافظ نہیں ہوتی مولا تو انہوں جزا دے میرا خیال ہے کہ وہ آیت پڑھی لیے حضرت زکریا نو اللہ پوچھیا عمر سی 100 تو زیادہ 98 سال دے قریب عمر زوجہ دی اپنی 100 تو اتے 12 ایتھے ہی ہے اتے سی جنی بھی کر لو تے پتر پہ منگتے سن بیٹا پہ منگتے سن ایڈا ضعیف بندہ اولاد منگے تے لوک لوک کئی منگتا ہے بندے جگتاں کر دینے اور بندے آتے نے بزرگوں توڑیاں قبر چ لیتا ہونے تسی کو دعا اپنے صاحب دی کرو ہونو نبی سی نہیں قرآن ہے اِذْنَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا اس نے خفیہ ہو کے مجھے آواز دی تھی صدقہ جامع خفیہ اس نے اندر جا کے مجھے پکارا انہیں اندر بڑھ کے میرے نے گل کی تھی وہ جڑا اندر بڑھیا سی اللہ تو تے اندر نہیں نہ بڑھی دا اللہ باہر بھی ہوندا ہے اللہ اندر بھی ہوندا وہ جڑا اندر بڑھیا بندے تو ہی اندر بڑھے ہیں نا یہ دا مطلب ہے اس معاشرے تے سوسائٹی تو تنگ آ کے اندر جا کے پہنتے سن پتر دے دے کی ہوئے فرماندے نے وہن العظم منی سر سفید ہو گیا باشتعال الراس شیبن سر سفید ہے ہڈیاں کمزور نے کانتی امراتی آکرن بیوی بھانجے ہڈیاں کمزور نے سر سفید ہے بیوی بھانجے یہ 3 کمزوریاں نے اس وقت میرے بچ بیوی بھانجے ہڈیاں کمزور نے سر سفید ہے فرماندے نے پھر گھبرانا پیا فرمایا رائی دے برابر بھی نہیں پیا گھبرانا کیوں فرماندے نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بد نصیب نہیں ہوتا سبحان اللہ جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا میرے کو نصیب تو نہیں نہ سڑے مقدر میرا ٹھیک نے میرا تو رب ہے اللہ فرمایا پھر خوفزدہ تو لگنا ہے فرمایا لگدا نہیں میں ہاں خوفزدہ
جو تینوں لگتا ہے وہ ٹھیک لگتا ہے، تینوں تے غلط کدی لگا ہی نہیں۔ صدقہ جاواں تو علیم بذات صدور ہے، میں خوف زدہ۔ فرمایا ضعیفی دا تینوں خوف کوئی نہیں، بیوی تیری بھانج وہ بھی تینوں خوف کوئی نہیں، ہڈیاں کمزور نے وہ بھی خوف کوئی نہیں، تے خوف کا دائی۔ میں پنجابی ترجمہ کرنا جی، یہ اردو کی تو کرا لیا جی، پڑھے لکھے بندے ہو، میں پنجابی کرنی ہے، میں نے سواد پنجابی ہے۔ کل ایک جگہ پرسوں رات ایک عالم دین سن، صاحب ممبر تے بیٹھ کے پڑھا، میں تھلے بیٹھا تے انہاں ایک گل کیتی پنجابی تے بڑا سواد۔ انہاں آکھیا بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید دے دربار چ اس قسم دی تقریر کیتی کہ یزید جیسا بندہ اتنی حواریاں دی موجودگی تے ملک دیاں سفیراں دی موجودگی تے بظاہر ہو یار بادشاہ بھی بنے بیٹھا سی تے باہر روب دا بڑا تے بڑے بندے دوالے ہو دے، وہ وچوں کہنے لگا کہ انہیں لفظ استعمال کیتے دو، انہاں آکھیا کہ اس نے کہا یہ کون بی بی خاتون بول رہی ہے، اس قدر تکبرانہ انداز ہے اور اس قدر اس میں غرور ہے، اس غرور اور تکبر کے ساتھ بولنے والی بی بی کون ہے؟ وہ جدوں نے گل کی نا جی، یہ دوویں لفظ بی بی دے شایا نشان نہیں سن، کیونکہ اللہ والے نہ غرور کر دینے، اللہ والے نہ تکبر کر دینے، یہ دوویں بی بی دے شایا نشان نہیں سن، چونکہ وہ خطبے دے لفظ سن، بی بی نے جڑا فرمایا سی اگوں او دے بھی لفظ سن جڑے انہاں بیان کیتے، وہ میں کول بیٹھا سا، میں کہا قبلہ جی بندے تھوڑے جہے خاموش ہوئے نا جدوں لوگاں آکھیا، انہاں دسیا کہ انہیں آکھیا کون مغرور بی بی اور متکبر خاتون بات کر رہی ہے، میں کول آکھیا قبلہ میں کہا ترجمہ کر چھڑو پنجابی، جی وہ اردو خطیب سن بہت اچھے سارے دوست نے عالم، میں کہا جڑا پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے یزید آکھیا بی بی کون ہے جڑی مینوں ککھ وی نہیں سمجھدی پئی، جی میں پنجابی کرنا بچ خدا دی قسم میں کیا یہ پنجابی ادیہ بن دی، پنجابی ادیہ ہی بن دی کہ میں خلیفۃ المسلمین بھی بنے ہیں، بادشاہ بھی بنے ہیں، روم دے سفیر بیٹھے نے، ملک دے بندے بیٹھے نے، روب میرا چلیا نہیں پہ جاندہ، قتل میں انہیں کر دیتے نے، باقی میں قید کر لے نے، تختی 46ویں سیڑھی تو میں بیٹھا ہوں، اے بی بی کون ہے جیڑی اس حالت ہے جو بھی میں نوں کہا کہ نہیں سمجھ دی، وہ پھر جی میں تساں داد دیتی ہے، وہ مجمع جو داد آ گئی تے او منو فرماندے نے آپ نے کیا کیا ہے جدوں بسم سبحان اللہ یا رسول اللہ واہ جی واہ واہ، اللہ پاک تو مزید قوت ایمانی عطا فرمائے، مولا تو جزا دے۔ وہ جدو اس طرح پیار نہ جشور وہ تھلے اترے نا تقریر کر کے پھر میں پڑھنا سی، وہ مینوں آکھنے لگا تو میرے نال کی کیتا، میں کیوں ہے ہو سکے گل میں پیا کردا ہاں داد ساری تو لے، میں کہنے کہ بلا میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے تے بندے پنجابی نہ سارے میرے دوست نے بڑے مہربان دوست وہ پھر بڑا ملے، میرے عزیز دوستو پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا، یہ فرماتے نے ہڈیاں کمزور نہیں تاں پہ ڈرنا، فرمایا نہیں، بیوی ضعیف آئی، فرمایا نہیں، وال سفید نہیں، فرمایا نہیں، انہاں گلاں دا ہادیاں نو پار نہیں ہوندا، کیا بات ہے ہادیاں نو انہاں گلاں دا پار نہیں ہوندا، مینوں ایک خوف ہے، ایک خفتو یا لفظ نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ، میں خوف زدہ ہوں، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، وہ خوف تو ہٹ تک پہنچ گیا نا جی، خوف دا ترجمہ، خوف نہیں تو ہٹ تک میں پہنچان لگا، خوف دا ترجمہ کرنے لگا پنجابی، میں نے ایک سوال ہے جی، اپنا میرا شہر سیالکوٹ ہے، پنجابی ساڑی الحمدللہ، میں تو انہوں پتہ ہے اپنی پنجابی میں سرائکی بھی نہیں پائی، کئی بندے پنجابی نو تے اردو چ سرائکی کرنے واسطے کعبے نو کعبہ پہ آندے ہیں، کعبہ سبحان بندہ پوچھے ہر گل چ ہے پاننا کو سرائکی ہو جاندے کچھ بھی نہ، اپنی زبان ہے ساڑی کے پنجابی خوبصورت زبان ہے، اسے یہ ترجمہ کرنے لگا، فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، آیت نمبر 5 ہے سورہ مبارکہ مریم ہے جی، 16واں پارہ ہے، فرماتے ہیں
چٹیا والا دا خوف ہے نہ بیوی دی ضعیفی دا خوف ہے، رولا کوئی نہیں. انی خفت الموالی من ورائی، مجھ خوف زدہ میں انہاں بندیاں تو ہاں جڑے انہیں جوگے نہیں تے میرے مرن تو بعد میری جگہ تے بیٹھنا چاہتا. سار اٹھا بھائی، سار اٹھا، بہت شکریہ. انہاں بندیاں تو میں نو خوف ہے جڑے میری جگہ تے میرے بعد بیٹھنا چاہتے ہیں تے انہیں جوگے نہیں. میرا خیال ہے کچھ بندے پہ سوچتے ہیں گھر کولوں گل بناتا. میرا تار القادری صاحب کا ترجمہ ٹھیک رہے نا؟ چلو جڑے اہل سنت دوست نے وہ سن لین. وہ فرماندے جے تے پنجابی یہی نکلی تو پھر میری داد بنتی شاید. وہ فرماندے نے حضرت زکریا نے فرمایا میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد، اپنے رخصت ہو جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری جگہ پر بیٹھ کر میرا دین ہی ضائع نہ کر دے. میں اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں جو میری جگہ پر بیٹھ کر میرا دین ضائع نہ کر دے. اور جڑے شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے انہاں دا بھی جملہ میں لکھ کے رکھا ہے. جڑا دیوبندی کو دوست سندا ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ تائید کرے گا میری. وہ پڑھی لکھی گل ہوندی ہے تائید کرنی پیندی. شبیر احمد عثمانی فرماندے نے ہائے ہائے وہ ان لوگوں سے ڈر رہے تھے جو نااہل تھے. سبحان اللہ. نااہل لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ کہیں اہل کی جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائیں. اور وہ چاہتے یہ تھے کہ میری جگہ پر، میری گدی پر، انہیں گدی لکھے فرماتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ میری گدی پر وہ بیٹھے جو باپ کی طرح پاک ہو، دادے کی طرح پاک ہو، پردادے کی طرح پاک. کمال ہے. نبی چاہتا ہے میری جگہ تے او آوے جدی نسل چ مشرک کوئی نہ ہوئے. نبی دی جگہ تے آئی ہو سکتا ہے جدی نسل چ مشرک کوئی نہ ہوئے. سبحان مہربانی کریں. حضرت زکریا اللہ نے فرمایا مانگ کی مانگنا. فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. اللہ فرماتا میں یحییٰ دیتا ہے. یہ مطلب ہے یحییٰ جو ولی ہے نا، وہ یار یحییٰ دیتا ہے. بابا حبنا لہو یحییٰ، یحییٰ دیتا ہے. یہ مطلب ہے یحییٰ ہی منگیا سی انہاں. منگتے پہ بیٹا نے آندے ولی نے، منگتے بیٹا نے تے آندے ولی نے. یہ مطلب ایک اور گل قرآن چوں نکل آئی. جب نبوت اپنے بعد خطرہ محسوس کرے نا پھر ولایت مانگتی. کمال ہے یار، کمال ہے. اوے ولایت سے چڑ جانے والوں، اوے ولایت کی ٹینشن لینے والوں، نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. محافظ بن کے آندا ولی، ولی محافظ بن کے آندا. تہاڈی خیر ہوئے. فرماتے نے کی کرنا ہے یاری سنی و یاری سمن آل یعقوبہ، وہ میرا بیٹا میرا ولی بنا کے دے جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث بنے. تہاڈا کی خیال ہے میں تہاڈے 20 منٹ فضول لے سا؟ مسجد دا ورثہ، امام بارگاہ دا ورثہ، پاکستان دا ورثہ، میں کہا سی وارث ہاں، وہ بھی وارث نے، وہ بھی وارث نے. فضول میں گل ایک بھی نہیں کی. اجے تک میں اتھے ہی آ گیا، میں اتھے وراثت تے ایدے واسطے وہ محنت کیتی سی. نائی 4 10 5 گھنٹے مسالے بناندے رہندے نے، پھر دیگاں شروع کر اور فضول بناندے ہوندے. وہ 4 5 گھنٹے جڑی محنت کیتی ہوندی وہ سواد وہی دیندی. جڑی میں پہلا محنت کر لی وہ ہن سواد دین لگی. فرماندے نے وہ میرا بیٹا دے جو ولی بھی ہو وارث بھی ہو، میرا ولی بھی ہو وارث بھی ہو. امت سے تنگ تھا ولی مانگ رہا تھا. اگر امت میں کوئی ورا وارث بننے کے قابل ہوتا تو ذریت کیوں مانگتا؟ وہ نبی امت دے ہوندے آکھیا میں کلا مینوں بیٹا عطا کر جیڑا میرا وارث ہوئے. پھر آکھو جیڑا میرا وارث ہوندا ہے کسے ورثے دا، ورثہ ہوئے تو وراثت نہیں ہے کیا؟
کوئی ورثہ ہے نا تہاڈا، تسی وارث ہو کسی تے، کوئی ورثہ آیا نا؟ یہ مطلب ہے ورثے کی وجہ سے وارث ہوتا ہے. میری آواز ہے نہیں جنہیں میں کر چھڑی، آٹھ میں زور پہ لانا نا، وہ مجبور ہے. میں ہولی بھی میں گل کر سکنا، میں ہولی کر نہیں سکتا. زور تاں پہ لانا بھی تمہیں لگے پہ یہ بڑا جذباتی ہوئے. گل آرام نال بھی تو کیتی جا سکتی ہے، لیکن میں زور لانا پہ جو بندہ جذباتی ہویا ہوں نا، بندے کھلو گے ادھر ہونا کی گل ہوئی کی گل ہوئی، اور بندہ نارمل گل کرتا ہو تو لوگ کولوں گزر جاندے نے، تو بندہ آکھے میں پہ گل کرنا تو بندے کھلو جانا. یہ کی آندا میں جذباتی تھا آیا تھا کہ بندے ایک باری توجہ کر جان. تو میں پوچھاں اے لوگوں تمہیں قرآن کا واسطہ، اگر نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو وارث کس بات کا مانگ رہا؟ او یار نبی پہ آندا مینوں وارث عطا کر. یہ مطلب ہے ورثہ نبی دا کوئی نہ کوئی ہوندا ہے. اگر نبیاں دی جائیداد نہیں ہوندی پھر بھی ورثہ تے کوئی ہوندا ہی ہے. اور جس بندے دی دکان اپنی نہیں، وہ باہر ریڑی تو دا ورثہ ہے ہی. چل اپنی دکان نہیں تو دکان باہر بندے لائی. کئی بندے اتوار والے دن چھٹی ہوئے تو لان بن کے تو اتنے پجامے ٹنگے ہوندے نے، انہاں دی اپنی نہیں دکان ہوندی. وہ دکاناں ہی بند نے تے کہ لممی رسی پا کے تے نال پجامے ٹنگ کے بیچارے کھلوتے ہوندے نے، انہاں دا ورثہ تے پھر ہوئی. یہ دا مطلب دکان پاویں نہیں کچھ نہ کچھ ہے نا، کچھ نہ کچھ ہے. ریڑی والے دا بھی اپنا ایک ورثہ ہے، ٹوکری والے دا اپنا ایک ورثہ ہے، جنہیں پتیسا اتنے رکھیا وہ دا بھی وہ ورثہ ہے. میرے عزیزو کچھ تے نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے نا. یہ کی سی وہ ورثہ؟ اگر نبیاں دی جائیداد نہیں ہوندی، وہ فدق دی وجہ تو ہی بندے آندے نا جائیداد نہیں ہوندی. مثلا مثال دے طور تے صدق ہوئے تو پھر اگو روڑا پیندا جی وہ بی بی نو دے گا سن کے نہیں سن دے گے، یا وہ صدقہ سی امت کھانا سی کہ بی بی دا سی، کسے لیا کسے دتا کی ہوئے. وہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے. انہوں میں نظر ایک پاسے رکھ کے گل وہ کرن لگا جڑی قبول بندہ کر کے اٹھے. اے جائیداد نو چھڈو، نبیاں دے ورثے وچ کچھ تے ہوندا ہے نا جدا خطرہ سی. یار جائیداد نہیں سی، مثلا حضرت داؤد دی حضرت زکریا دی جائیداد کوئی نہیں سی. کی سی جدے واسطے آندے حسن میرے بعد بندے نہ بہ جاندے. دو شیواں نکلیاں. اے تار القادری صاحب دسیا دین دا خطرہ سی، دین نو، تے اے فرماندے نے شبیر احمد عثمانی کہ علم نو خطرہ سی، علم. یہ دا مطلب ہے نبیاں دے ورثے وچ یا دین ہوئے یا علم ہوئے، پھر بھی نبی کسے نو وارث بنا کے جاندے نے نا. کیا بات ہے یار. سکول ٹیچر نو الجبرا آوندا ہوئے تے او کنوں سکھانا سو ہے؟ منڈیاں نو شاگرداں نو. جے اس سکول دے وچ او دا اپنا منڈا نہ پڑھدا ہوئے پھر تے نہیں سکھانا چاہیے. وہ جس سکول وچ ٹیچر دا بچہ نہ پڑھدا ہوئے وہ آ کے میں کنوں سکھاں، اتنے تو میرا اپنا بھائی کوئی. اور بندے آکھن گے تو ٹیچر ہے سکھا. یہ دا مطلب یہ نہیں نبی کو جو دین ہے تو دین نبی نے کنوں دینا ہے؟ امت نو تہاڈی خیر ہوئے 5-6 دی، دوجہ دی بھی ہو سکتی ہے جے آکھو تے. دین نبی کنوں سکھانا ہے؟ امت نو. تے جے نبی کو علم ہے تے کنوں دینا ہے؟ امت نو. تو بندہ پوچھے جدو حضرت زکریا کو دین سی تے امت نو دینا چاہیے سی، علم سی تے امت نو دینا چاہیے سی، پتر کیوں پہ منگتا سی؟ حضرات گرامی امت دین سیکھتی ہے، محافظت نہیں کرتی. کمال ہے یار. دین سیکھنے والے اور ہیں، دین کے وارث، اور علم سیکھنے والے اور ہیں، نبی کے علم کے وارث. نبی نے بیٹا منگے ہے، یہ مطلب ہے نبیوں کی امتیں اگر اس قابل ہوتی کہ نبی کا علم اور نبی کے دین کی حفاظت کر سکتی ہوتی تو نبی اولاد نہ مانگتے. یہ مطلب ہے امت اور ہے ذریت. نیڑے لگ گئی یہ گل، نیڑے لگ گئی یہ گل. ہوں میرا خیال ہے میں کھول دینی چاہیے گل. پیغمبر دا بیٹا فوت ہو گیا تے عرب دے بدو کٹھے ہو کے روڑا پان لگ پے کہ لو جی دین سمجھو گیا، دین سمجھو گیا، دین سمجھو گیا. انہاں کیا کیوں؟ سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن وہ فرماتے ہیں آس بن وائل نے آ کر لوگوں سے کہا کہ کوئی اس کا بیٹا اب نہیں رہا
اس لیے کہ اس کا اب قائم مقام ہی کوئی نہیں جو اس کے دین کی حفاظت کر سکے. دین کا محافظ ہی کوئی نہیں, دین کا وارث ہی کوئی نہیں. منو عالم اسلام مہربانی کر کے میرے علم چا اضافہ کرے. جب بدو نبی کے بیٹے کی موت پر خوش ہو رہے تھے اس وقت تک امت بھی تھی یا نہیں تھی؟ کمال ہے یار. امت بھی ہو جڑی جانا قربان کی تھی, امت بھی ہو جنہ مال قربان کی تھی, امت بھی ہو جنہ دا نام صحابہ کرام ہے اور رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. چلو بھائی ہونے تھے 20 منٹ اور لگ جانے. جنگ بدر اسلام دی پہلی جنگ 14 ہوتے صحابی شہید ہوئے نے. قربانی نہیں, تھوڑے ہی بولے ہو نہیں, اور شہادت قربان ہو گئے نا دین تو. 14 پیغمبر نے انہوں نے اوصاف بیان کیتے ہیں کہ جنت تو انہوں نے کی مقام. اور صحابہ ہی سن کوئی اور سا جڑے 70 احد شہید ہوئے نے. کون سا؟ اچھی بولے میرے کان سے دس جو, میرے کان چاہ کے دس جو, اچھی پہ بول دے ہو. یہ گل میرا خیال اچھی کرنے والی نہیں جڑی تسی پہ کر دے ہو. جنگ احد وچ کنے سن شہید؟ کون سن؟ صحابہ. نعرہ حیدری. ہن تہاڈی آواز چنگی بھلی کون سن ہے؟ ہن بدر شہید 14 صحابہ, 70 احد شہید, 6 خندق شہید, 16 تو لے 20 تک خیبر شہید. ہے تہاڈی خیر ہوئے صحابہ. وہ جدوں شہادت پا کے اللہ کو برگزیدگی حاصل کرنے والے اور جنت جان والے صحابہ ایسے ایسے اعلیٰ لوگ موجود سن. بیٹا تے نبی دا فوت ہویا سی, بیٹا انہاں نو صحابہ نظر نہیں سن آوندے کہ دین نو سانبھ لین گے. نبی دا علم دی حفاظت کر. اور اگر عرب دیاں بدوآں نو کوئی صحابہ نال دشمنی سی کہ وہ مننا نہیں سن چاہتے کہ نبی دا وارث کوئی صحابی بھی ہو سکتا ہے, تے اللہ نو کہنا چاہیے سی وہ بے غیر تو نبی دا بیٹا ہی فوت ہویا نا. اے صحابہ کادے واسطے نے؟ امت وچ بڑے بڑے عاشقان رسول نے, اے دین نو اگے لے کے ٹر پن گے نا. اللہ بھی یہ گل نہیں کیتی. اللہ بھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تیرا دشمن بے اولاد رہے گا, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی, ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی, ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی, ہم نے تجھے زہرا جیسی بیٹی عطا کی. اس زہرا سے تیری نسل باقی رہے گی, اس زہرا سے تیری نسل باقی رہے گی. بندیاں چوکاں چاکھیا ہو والابتر, بندیاں میداناں چاکھیا ہو والابتر, بندیاں دکاناں دے تھڑیاں تے بکواس کیتی ہو والابتر. اے جے نسل کٹا نعوذ باللہ, اے جے بے اولاد, اے جے جدی اولاد کوئی نہیں, اے جے جدی نسل کوئی نہیں. اللہ فرمائے ان شانئک ھو الابتر. تیرا دشمن رہے گا بے اولاد, تیرا دشمن رہے گا نسل کٹا. حد ہو گئی. اللہ نے او منہ پنے کافراں دا. پنجابی تے دی یہی بن دی. چلو جی منہ پنن دی اردو کر لینے کی کر. ضیاء القرآن پیر کرم علی شاہ, جسٹس کرم علی شاہ ریٹائر جج بھی نے, انہاں تفسیر لکھی ہے, بہت شکریہ نوجوان. وہ فرماتے ہیں اللہ نے سورہ کوثر کو گستاخوں کا منہ توڑنے کے لیے بھیجا. جے میں منہ پر نہ آکھاں تو پھر غلط ہو گیا. پنجابی یہی بنتی ہے, گستاخوں کا منہ توڑنا. یہ دا مطلب منہ پن دیتا, منہ پن دیتا. زہرا نو بھیج کے, زہرا نو بھیج کے فرمایا اے اولادے. لیکن زہرا سی بیٹی, او فوت ہویا سی بیٹا, انہاں دے دل چ تھوڑی بہت گل ہے سی کہ بیٹی ہے نا, بیٹی ہے نا, بیٹا تے کوئی نہیں نا. او اللہ نے اگر مصطفیٰ نو بیٹی دیتی, جیسی بیٹی دی ویسا داماد دیا. پہلے نوریہ چ نکاح پڑھیا, پھر بشریت چ نکاح ہویا, اور اللہ نے دوواں نو 2 بیٹے عطا کیتے. تے جس ماحول چ بندے بندے آکھیا سی نا ایدا بیٹا کوئی نہیں, ایدا بیٹا کوئی نہیں, اللہ کہ دوویں علی دے پتر نال کھڑ
تے اچھی آخ ابنانا ابنانا و ابناکم، اور مجھے بے اولاد کہنے والوں اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن کے مطابق حسن بھی نبی کا بیٹا ہے، بولو بولو، حسین بھی نبی کا بیٹا ہے۔ قرآن دے مطابق علی دا بیٹا نبی دا بیٹا، جلدی بولو یار، علی کا بیٹا ابنانا، نبی آکھے نا ہم اپنے بیٹے، یہ دا مطلب ہے علی کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں۔ اوے علی کی وجہ سے مجلسوں میں نہ آنے والوں آج نبی کا بیٹا ہے۔ اے مولا تو جیسا بغض علی میں جشن میں نہ آنے والوں، اوے محمد کا بیٹا آیا ہے، اوے قدر کرو رسول کا بیٹا۔ آج درست کرو، جملہ درست کرو، جملہ درست کرو خدا را۔ لوگ آنکھیں جس نے بیعت مانگی تھی یزید وہ بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا، اور جس نے نہیں کی وہ بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ آج جملہ درست کرو تو خدا کا واسطہ، صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے۔ آنکھوں تو قرآن دا واسطہ جے، اور ایک صحابی کے بیٹے نے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اے جانتے نے بندے قیامت تک نہیں آکھن گے ممبر تے بیٹھ کے کہ صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ پتہ کیوں؟ میں دسنا آج ایڈے ایڈے بیٹھے ہیں بچے ہیں، اے اگر ایک باری آگ چھڑنا کہ صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی، نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی، تے ایڈے ایڈے بچے سوچ کے جمعے والے دن کٹ ٹر جان گے یار صحابہ نے بیٹوں کی ایسی تربیت کی ہوئی۔ کمال ہو گیا، انہوں نے پیغمبر دے بیٹے کو بیعت مانگ لی۔ عزیزان گرامی قدر، صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ ایک سوال کا جواب بھی دے دیا۔ حضرات گرامی لوگ کہتے ہیں جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کر لی؟ چلو میں دس دینا، وہ سب لوگ صحابہ کے بیٹے تھے، حسین رسول کا بیٹا۔ وہ سب لوگ محض وارث دین تھے، حسین محافظ دین۔ آباد رہو، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ خدا دی قسم یہ حیدر کا بیٹا ہے، حیدر کا بیٹا ہے جو محافظ دین بن کے دنیا میں اترا، اور پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ اور پاکستانیاں نو سمجھنا نہ آئی تو میں مصر لڑن جانے، میں دبئی لڑن جانے، پاکستان چ سمجھ آنی چاہیے میری، سارے جانتا میں ٹھیکیدار نہیں۔ کیوں؟ کائنات میں اس وقت پوری دنیا میں ایک میرا ملک پاکستان واحد احد منفرد ایک ملک ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ کر گولی کھانے اسے ایک نشان ملتا ہے جسے حیدر کہتے ہیں۔ نشانے 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 ایک بار پھر نشانے عزیز پٹی، نشانے میجر شریف شہید، نشانے راشد منہاس، نشانے کرنل شیر علی خان، نشانے حیدر۔ مینوں وہ بندہ دسیں نشانے حیدر دا کدرے منایا گیا ہوئے دن
تے اس آکھیا وے سانوں کی لوگ آندے نے تو پاکستان دا نہیں تینوں پاکستانی ہون تے شرم آنی چاہیے کہ تو نشان حیدر دا دن نہیں پہ مناندا جڑا نشان حیدر دا دن نہ منائے او پاکستان دا وفادار نہیں تے جڑا ابن حیدر دا دن نہ منائے او اسلام نال وفادار کیسے؟ بہت شکریہ پیغمبر نے فرمایا حسین و منی اور میرا بیٹا صرف نہیں آکھیا بہان واسطے نہیں رکھیا بخان واسطے نہیں رکھیا حسین و منی وانا من الحسین آج سیالکوٹ علامہ اقبال تے جشن مکانا چاہن اور شہر سیالکوٹ لڑے علامہ اقبال نہ یہ ہو گیا تو میرے کو صرف 4 منٹ باقی ایڈا منی ہے نا منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن ایک حدیث ہے تو انہوں اور سنانا چاہتا حضور نے فرمایا الفقر فخری الفقر فخری فقر میرا فخر فقر میرا فخر ہے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ منگن والے میرے فخر ایتھے فقر انہوں کیا جاندہ فقیر جدہ ککھ نہ رہا ہوئے فقر قناعت دا نہ فقر زہد و تقوی دا نہ او بندہ ساؤں گیا جا صلوات پڑھو بڑے بڑے فقر آئے الفقر و فخری فقر میرا فخر فقر میرا فخر ہے اگلی حدیث کمال ہے حضور فرماندے فقر الفقر و فخری والفقر منی اور جو فقر میرا فخر ہے میں محمد اس سے ہوں کون ہے وہ فقر کون ہے جدے بچو رسول ہے یا حسین و منی یہ تھے ہے نا حسین وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن تو یا فرمایا الفقر و فخری فقر میرا فخر ہے والفقر منی اور فقر مجھ سے ہے یہ کون فقر ہے ایتھے فقر مشہور ہے فقر و فاقہ فقر و ایتھے فقر مشہور ہے ایتھے فقر و فاقہ اینا اہمیت رکھتا ہے کہ ساڈا وزیر اعظم بھی وہی بہتر ثابت ہوتا ہے جیڑا فقیر اچھا ثابت یعنی جیڑا اپنے فقر نو جا کے بیان کرے اپنا فقر و فاقے نو کتے اپنی زبان چ بیان کر سکے تے کم سے کم ساڑی کوئی مدد کر سکے میں شہباز شریف صاحب تے انتہائی اس واسطے خوش ہاں کم از کم کہ انہوں 2-4 زباناں ہوندیاں نے چنگ کم از کم منگن لگیاں دیر تو نہیں نہ لگتی مطلب بچ ترجمان پانا پہندا ہے ترلا کرنا پہندا ہے یعنی سیدھی گل سناؤ اگلے جان ٹھیک یقین کرو جڑی زبان تانوں پتہ جننے منڈے ساڈے باہر کام کردے نے بیرون ملک جنہاں نوں زبان آوندی او کام زیادہ کردے وہ جنہاں نوں زبان آوندی او کام زیادہ کر دیں اسی مقروض ملک ہاں جڑا بندہ ساڈا نقطہ نظر اچھے طریقے نال جا کے بیان کردا ہے ان زبان ہوندی ہوے چینی ہوندی ہوے جاپانی ہوندی ہوے انگریزی بڑی گل جی خدا دی قسم کیونکہ ایتھے مشہور ہی فقر و فاقہ ہے فقر و فاقہ لیکن پیغمبر نے نہیں آکھیا کہ سارے منگن والے میرے وچوں نے قطر ایسی گل کوئی نہیں وہ جڑا فقر ہے نا انہوں میرا سیالکوٹ دا الحمدللہ فخر الحمدللہ علامہ اقبال سمجھے ہے وہی چنگا سمجھے اگر تو انہوں وارث یاد ہوئے ورثہ یاد ہوئے علامہ اقبال تے شعر تے مکا دیا جے تے سیالکوٹ بھی شعر کے نہ سمجھا تے میں سائی بال جا کے تے کدی بھی نہیں پڑھنا میں تو پکی گل دس ہوں نا بدنامی ملنا لیا جے سیالکوٹ دی سارے بیٹھے پھر لاہور والے آکھنا جے تسی ایڈے پڑھے لکھے ہوندے تے لاہور آ کے دفن کیوں ہوندے تواڈے کول ہی ہو جاندے ایسا نہیں کرنا دھیان نہ سننا جی اے وراثت وارث ورثہ ذہن چ رکھنا جے میں آؤٹ آف کورس آؤٹ آف نصاب یعنی تقریر دا موضوع چھڈ کے کدی گلاں نہیں کیتیاں میں پورا نچوڑ تواڈے سامنے رکھن لگا ہوں پوری تقریر دا لیکن کسے بندے نوں ورثہ یاد ہوئے وارث یاد ہوئے محافظ یاد ہوئے بہت شکریہ سارا یاد رکھنا تے وہ فرماندے نے پیغمبر نے فرمایا الفقر فخری فقر میرا فخر ہے والفقر منی اور فقر مجھ سے ہے علامہ اقبال نے فقر دی ونڈ کیتی ہے یہ کچھ 6 مصرے نے انشاءاللہ یہ طے ہو جائیں گے وہ فرماندے نے ایک فقر سے
قوموں میں نہیں جی پہلا سنیں، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. یہ نخچیری کسے بوٹی دا نام ہے تو ڈاکٹر؟ لو جی انہاں صاحب لایا پہ آتش بازی شروع کر لو، کام اوکھا شروع ہو گیا. ایک گولے چلانے سوکھے جے تے گل اوکھی جے جڑی میں پیا کرنا. یہ انہاں شعر مکمل کر لینا نہ ہو سکا میں چھڑ دینا جی. نخچیری جاندے نے جیڑا شکاری اپنے حساب نال دا نال شکار پھڑدا نا اس تدبیر نو نخچیری جاندے نے، کاراگری نو. مچھی والے کول وکھرا جال ہوندا ہے، بٹیرے والے کول وکھرا ہوندا ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ تریئر پھڑن والے کول وکھرا ہوندا ہے، شیر دا شکار کرنے والے کو وکھرا ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہر قسم دے شکاری نے تے جڑے محبوب آپ کے قدموں میں وہ بھی شکاری ہی ہوندے نے. اور یارا انہوں دا بھی اپنے ایک جال پھیلایا ہوندا ہے، اتنے بھی جا کے منہ ٹیر کے بندے بہ رہندے نے محبوب آپ کے قدموں میں. کھورے کنے کو اس تویز کرائے سن جدا محبوب کراچی آ کے بیٹھا ہے تے آپ بندہ لبدا ہی نہیں. وہ محبوب توڑ آ گیا ہے، وہ کو لبدا ہی نہیں پیا، وہ بندہ ہی نس گیا کدھرے. یہ تو مطلب ایک جال ہی ہوتا ہے نا. آ جڑے بندے آتے ہیں ویزا تیرا ورکنگ ویزا 10 سال دا امریکہ دا لے جانا ہے نا اپنا اپنا جال. تہاڈی خیر میں نخچیری اینو آندے نے سال دا شہر ہے. او خدا دا نام جے اونچی پہ واہ کرو پتہ تے لگے سیال کوٹی نے. مہربانی. علامہ اقبال فرماتے نے کنی باری فقر آیا؟ 1 2 3 4 5 6 باری فخر آیا. 6 مصرے نے. وہ جنا مصرے تے میں او گیا. یہ جے نہ سمجھ آئی تو میں کوئی نہیں گیا. سمجھا کے چھٹا گا میں. مولا تانوں جزا دے میں ٹیچر رہا، میں نو سلیس کرنا ہوندا ہے. وہ فرماتے نے ایک فقر سے قوموں میں مسکینی. کیا بات ہے؟ مسکینی، منگنا، دلگیری، غم زدہ رہنا، منگنا پننا. فرماتے ہیں ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری. اچھا نہیں جی پہلا شعر پہلا پڑھ لئیے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد چیری کی شکار کے میں قابو کرنا ہے. ایک اینا ہی فقر ہے، اینیوں ہی فقیری ہے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. کمال ہے یار. ایک وہ فقر ہے جیسے صرف دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور شکار کو قابو کیا جاتا ہے، اور ایک وہ فقر ہے جو پورے جہانوں پر جہانگیری کا درس دیتا ہے کہ پوری کائنات کو کنٹرول کیسے کرنا. وہ بھی ایک فقر ہے، جڑا مرضی ہے قبول کر لو. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. میرا خیال ہے آج نہ سرگیتی کر نخچیری یاد کر دے رہا. یہ علامہ اقبال نو جا کے پوچھو، نیرا دا حکا ویکھ بندے آ جاندے نے بلے بلے بلے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں. اور فقر ہے مرحب سا گھر کاٹنا. ہاں پھر سن لو میرا اپنا اپنا فقر ہے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو، اور یاد ہو گیا جو نخچیری. ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ہن میں ویکھنا کہ شیعہ الحمدللہ جڑے دوست بیٹھے نے عزادار کیویں وہ علامہ اقبال دی گل نو کیچ کر دین تے پھڑ دے نے. ہن مقناطیس میں ویکھنا ہے کیڑا مقناطیس نو ان جا کے بجدا ہے. وہ خاصیت ہوندی ہے لوہے وچ جڑا بجدا ہے باقی کوئی شے نہیں بجدی. کیویں کھچ پائندے کنوں مقناطیسیت جدے وچ. فرماتے ہیں ایک فقر سے قوموں میں مسکینیوں دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. کمال ہے بھائی کمال ہے. ایک فقر سے صدقہ جاواں، ایک فقر جو صرف مسکینی اور دلگیری، اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. فرماتے ہیں ایک وہ فقر ہے جو در در کی مٹی چھالتا پھرتا ہے، ایک وہ فقر ہے پیر رکھے تو خاک شفا ہو جائے. بہت شکریہ یار. اکثیر اس دوائی کو کہتے ہیں جو مرض کو ختم کرے. ایک فقر سے صدقے جاواں. واہ علامہ اقبال
فرماتے ہیں ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. اور ہن تلوار بچہ تھلے رکھ میں نو شیر پڑھ لیندے جی. ادھر دیکھو یار بہت شکریہ. آخری شیر ہے یہ ہوں سمجھ نہ آئی تے پھر سویرے اٹھ کے نا تے شکر پا کے نا شاید وہ چٹیا کرو. امام دا فرمان ہے وہ ذہن چیز ذرا اضافہ. اچھی بات ہے امام دا فرمان میں پڑھ دیتا. اے ہوں جڑا شیر بالکل سادہ ہوگی. اچھا ایک بار پھر پڑھی. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. آئے ہائے واہ علامہ اقبال بہ کے سنیا جے کیونکہ قرار تو انہوں نہیں ہونا, قرار نہیں ہونا. فرماتے نے ایک فقر ہے شبیری. بہت شکریہ بہت شکریہ. مکچلا شیر. ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری, اور میری بادشاہت کو کہتے ہیں تاؤسا کیسی شاست حسین بادشاہ. بیٹھا جا جی مہربانی مہربانی میں بالکل مکمل کر دوں گا. قبلہ توڑے جذبات میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. علامہ اقبال دا شعر ہے آج مول پہ جی مولا تو انہوں جزائے خیر دے. فرماتے ہیں ایک فقر ہے اے مسلمانوں اور اسلام کو میراث سمجھنے والوں, اسلام کے وارث بننے والوں. میرا موضوع یاد ہے؟ اور اسلام جیسے دین کی وراثت کو اپنے ذمہ پانے والوں, اسلام کو اپنا ورثہ سمجھنے والوں اور اسلام کے وارثوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری, میراث ہے مسلمانی سرمایہ شبیری. کمال ہے. فرماتے ہیں مسلمانوں کی کل میراث کا نام حسین ابن علی ہے. جو حسین کو وارث نہیں مانتا کل بھی بے وارث تھا آج بھی بے وارث.